بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معززین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں، کافی سارے ٹاپک ہیں جن کے متعلق بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جی آج کل معدے میں تذابیت بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں تذابیت کے بارے میں۔ اصل میں سردی شروع ہوئی ہے، سردی شروع ہوتے ہی ہم نے تیز مسالے والی مرغن غذائیں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ موسم کے اثرات بھی سرد خشک ہیں، اور اس موسم میں جو چیزیں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں وہ بھی سرد خشک ہیں، جیسے چاول ہیں، آلو ہیں، مرغی کا گوشت ہے، آلو گوبھی ہے، آلو مٹر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کی وجہ سے جب تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال، یعنی مرغی وغیرہ ہو گئی یا مچھلی یا اور چیزیں، تو اس کی وجہ سے قبض بھی رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور دہی کا زیادہ استعمال جو ہے اس سے بھی تذابیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ پہلے کی طرح غذا کھا کے ہم کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں تذابیت، اور پھر تذابیت سے ایسے ہوتا ہے جیسے سانس بند ہونا شروع ہو رہا ہے، اور بڑی دقت ہوتی ہے، مشکل بنتی ہے۔ بلکہ کافی سارے مریض میرے پاس، آج بھی ایک دو مریض آئے ہوئے تھے جنہوں نے بولا کہ رات کو اتنی تذابیت ہوئی کہ معدے میں، چھاتی میں تک جلن بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ایسے تھا جیسے سانس بند ہو رہا ہے۔ تو پھر عارضی طور پہ کوئی خوراک انہوں نے لی، لیکن میرے محترم سب سے پہلے تو اس چیز کے متعلق جاننے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی انگریزی کیپسول وغیرہ لے کے کھا لیں گے لیکن وقتی کام کرے گا، کتنی دیر تک کھائیں گے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے جسم کے دوست بن جائیں؟ ہم خود اپنے جسم کے دشمن بنے ہوئے، جب ہم اپنے جسم کے دوست بنیں گے، اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ بیماریاں ہم سے دور رہیں گی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کے اندر آئل کا استعمال کم کریں۔ اب دیکھیں، ایک یہ ہے کوکنگ آئل، ایک ہے سرسوں کا آئل۔ سرسوں کا جو آئل ہے، اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 کلو سرسوں کے آئل کے اندر 50 گرام چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے ادرک کے وہ ڈال دیں، اس کو ابالیں، ذرا ہلکی آنچ پہ پکائیں تھوڑا۔ جب یہ جل کے یعنی سرخ ہو جائیں تو اس کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پہ اس کو اون کر آپ محفوظ کر لیں۔ یہ والا آئل آپ استعمال کریں، یہ معدے کو نقصان نہیں دے گا، اور یہ معدے کے اندر جو تذابیت بنتی ہے اور معدے کے اندر یہ جو گندے مواد جمع ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، اور اس سے قبض بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت سارے فوائد کا حامل ہے۔ تو میرے محترم، اس کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں۔ پرہیز جب کریں گے تو یہ معاملات انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے۔ کھانے کے اندر کوشش کریں کہ نارمل مسالہ جات استعمال کریں۔ مسالے میں آپ اگر زیرہ اور کالی مرچ، دار چینی اور موٹی الائچی، اور اس کے ساتھ جائفل اور سفید مرچ اور مگا، فلفل دراز اس کو بولتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کریں تو یہ مسالہ، اس سے ذائقہ بھی اچھا بن جاتا ہے، اور جو کیمیکل والی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ مسالہ آپ کھانے کے ساتھ استعمال کریں، اور سرخ مرچ جہاں تک ہو سکے اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو کالی مرچ ہے اس کے ویسے بھی فوائد بہت زیادہ ہیں، اور آج کل کالی مرچ ہے بھی سرخ مرچ سے سستی ہے۔ سرخ مرچ اس سے ہے بھی مہنگی، اور ملتی بھی بہت مشکل
مشکل سے 1 نمبر ملتی ہے، ورنہ کیمیکل والی مل رہی ہے۔ کالی مرچ استعمال کریں، کالی مرچ لے کے خود جو ہے چھوٹے گرینڈ میں، جوسر والا جو گرینڈ اس میں بریک کر لیں، وہ استعمال کریں۔ اس کا بہت فائدہ ہے، یہ خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتی اور اس کی وجہ سے جو جسم کے اندر مختلف مسئلے بنتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اب رہی معدے کی تیزابیت کی، یہ تو میں نے آپ کو حفاظتی اقدام کی بات کی آپ کے سامنے اور بتایا کہ معدے اس کے تیزابیت کے یہ نقصان ہیں۔ تو میرے محترم، اس کے ساتھ نسخہ ہے معدے کی تیزابیت کا بڑا ہی بہترین، کہ آپ کالی مرچ 10 گرام، نشادر 10 گرام، زنجبیل یعنی سونڈ 10 گرام اور مگام 10 گرام، پودینہ 20 گرام اور ریمند خطائی 40 گرام، اور اس کے ساتھ بادیان یعنی سونف 40 گرام، گندک آملہ سار 40 گرام اور نمک خوردنی کھانے والا نمک 80 گرام۔ یہ اس نسخے کی ریشو ہے۔ یہ آپ نسخہ لے کے پنساری سے پسوا لیں۔ اس کے اندر امرت دھارا، یہ کرشی کمپنی کا مل جاتا ہے، پانی لیکوڈ ٹائپ ہوتا ہے ڈراپ میں، وہ لے لیں آپ۔ یعنی 50 گرام یہ پھکی جو پس جائے گی صفوف، اس صفوف میں 50 گرام میں تقریباً آپ 7 قطرے اس امرت دھارے کے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ مکس کر کے یہ آدھا چمچ صبح کھانے کے فوراً بعد نیم گرم پانی سے کھائیں اور آدھا چمچ شام کو کھانے کے فوراً بعد نیم گرم پانی سے۔ انشاءاللہ آپ کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ معدے کے اور بھی مسائل اس کو حل کر دے گا۔ یہ ہاضم، یہ صفوف بہت فائدے کا حامل ہے۔ تو میرے محترم، اس کے ساتھ ہے معدے کا السر۔ ایک دوست نے پوچھا کہ جی معدے کے السر کے لیے کوئی دوائی بتائیں۔ تو معدے کا السر عموماً بہت زیادہ تیز مسالے والی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی اس کو نقصان دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ان مرغن غذاؤں سے، تیز مسالہ جات سے بچا جا سکے۔ معدے کا جب السر ہوتا ہے تو پانی بھی پئیں تو وہ معدے میں جا کے چبھتا ہے۔ نمک تو ویسے ہی نہیں بندہ کھا سکتا، مرچ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اور اکثر اوقات ایسے